الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعات، آج کا ہمارا جو عنوان ہے، آج کا جو درس ہے وہ پچھلے درس سے ریلیٹڈ ہے۔ پچھلے کیا درس ہوا تھا؟ طلاق اور خلا، ٹھیک ہے، طلاق اور خلا۔ آج جو عنوان ہے وہ نکاح۔ نکاح کا تو پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب تک نکاح نہیں ہوگا تو طلاق اور خلا کا مسئلہ نہیں آتا، لیکن آپ کی خواہش کے مطابق طلاق اور خلا ہو چکا تھا۔ اب آئیے دیکھیں نکاح کے حوالے سے۔ نکاح کا مطلب ہے ملنا، ملانا، اکٹھا ہونا، یہ نکاح کا مطلب ہے۔ اب نکاح کے لیے شرط کیا ہے؟ نکاح کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ نکاح کے انعقاد ہونے کے لیے، نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ایک مجلس میں بیک وقت ایجاب و قبول کے ساتھ دو شاہدین کا ہونا ضروری ہے۔ جملہ سمجھ گئے؟ ابھی الفاظ سمجھاؤں گی۔ ایک مجلس ہو، ایک وقت ہو، دو گواہ ہو، اور جس کا نکاح ہو رہا ہے ان دونوں سے ایجاب اور قبول ہو، یہ شرط ہے نکاح کے لیے۔ یعنی ایک مجلس میں بیک وقت دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور ایجاب و قبول، جن کی شادی ہو رہی۔ ایجاب اور قبول مطلب جس کی شادی ہو رہی ہے تو مرد کہے گا تزوجتو، یعنی زوجتو، میں نے تجھ سے نکاح کیا۔ نکحتو، نکحتکی بھی آتا، نکحتکی، میں نے تجھ سے نکاح کیا۔ تو اب یہاں یہ قبول کرنے کے لیے بولے گی قبلتو، میں نے قبول کیا۔ یہ ہوگا ایجاب قبول، جو سوال اور جواب کرتے ہیں، ٹھیک، یہ ہے ایجاب قبول۔ اور دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ نکاح کی شرط ہے۔ اب نکاح صحیح ہوگا۔ اسی سے ایک مسئلہ سن لیجئے کہ کیا انٹرنیٹ وغیرہ سے، فون سے نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ مسئلہ ہے، نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ نکاح کی جو شرائط ابھی میں نے بیان کیے ہیں وہ پورے نہیں آئیں گے اس میں۔ کیسے؟ ایک وقت ہونا، ایک مجلس ہونا۔ مجلس تو ایک نہیں ہوگی، یہاں ان کی مجلس کچھ اور ہوگی، وہاں ان کی مجلس کچھ اور ہوگی۔ وقت بھی ایک نہیں ہوگا، کہیں نہ کہیں 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اس کا وقفہ ضرور ہوتا ہے، تو وقت بھی ایک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دو دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ بھی دو گواہ رکھنا ہوگا، وہاں پہ بھی دو گواہ رکھنا ہوگا۔ رکھنے کے باوجود بھی اب جب ایجاب و قبول کا مسئلہ آتا ہے، جب اگر فون پر یا نیٹ پر ہو رہا ہے تو پھر ایک شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی قبول کرنے والے وہی ہے یا نہیں۔ آواز اب دیکھے تو نہیں ہے، آواز پھر ایک دم کنفیوژن بھی ہو جاتا ہے، کبھی نیٹ ورک پرابلم آ جاتا ہے تو آواز کی پرابلم کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے وہی بول رہے یا پھر کوئی اور ہے، یہ سارے مسائل آ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے انٹرنیٹ وغیرہ سے اور فون وغیرہ سے جو ہے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، طلاق واقع ہو سکتی ہے، کیونکہ طلاق کوئی خوشی میں نہیں دیتا ہے، نہیں، تو طلاق واقع ہو سکتی ہے، اور کوئی اس طرح کا مذاق بھی نہیں کرتے۔ تو اگر کہہ دیا فون پہ ہی، نیٹ پہ ہی کہ میں نے طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن نکاح اس طرح نہیں ہو سکتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 129 نکاح کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 129۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے،
ہرگز ہرگز تم طاقت نہیں رکھ سکتے کس کی؟ ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں میں برابری کرو، عورتوں میں برابری کرو۔ یہ تعدد ازدواج ہے، یعنی ایک سے زائد شادیاں کرنا، اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ایک سے زائد شادی کرنا تعدد ازدواج اس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے کہ عورتوں میں برابری کرو، ہر زاویے سے برابری کر سکو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم حرص کرتے ہو، اگرچہ حرص کرتے ہو، 1 کرنا، 2 کرنا، 3 کرنا، 4 کرنا، لیکن یاد رکھو تم طاقت نہیں رکھ سکتے، تمہارے پاس طاقت ہے ہی نہیں کہ سب میں برابری کر سکو، عدل کر سکو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، اور یہ بھی ڈر ہے کہ تم ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ، ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو ایک دم معلق، لٹکی ہوئی اٹکی ہوئی چھوڑ دو، ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ اور دوسری کو ایسے ہی چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر واقعی تم نیک ہو، صالح ہو اور پرہیزگار ہو، تمہارے اندر تقوی موجود ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ بخشتا رحم فرماتا ہے۔ اگر تمہارے اندر تقوی ہے، نیک نیتی ہے، پرہیزگاری ہے، تو یقیناً اب یہ امید رکھو اللہ بخشے گا اور رحم فرمائے گا۔ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 129 کا ترجمہ۔ اب آئیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں۔ کتنی؟ 11 شادیاں فرمائیں۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سب سے پہلی شادی 25 سال کی عمر پاک میں 40 سال کی عمر والی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہو رہی ہے، اور حضرت ختیجہ کی پہلی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور نبی سے ان کی تیسری شادی تھی۔ پہلی 2 شادیاں ہو چکی تھی، نبی سے تیسری شادی تھی۔ اور دھیان دینا، رسول پاک ابھی اعلان رسالت بھی نہیں فرمائے، نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، نکاح 25 سال کی عمر میں ہو رہا ہے، ابھی 15 سال باقی ہے نبوت کے اعلان کے لیے، اور حضرت ختیجہ نبی سے 15 سال کی بڑی ہے، ان سے آپ کا نکاح ہوا ہے۔ اور اس میں تعجب کی بات تو یہ ہے کہ نکاح تو ہوا پہلا، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد انہی سے ہے اور دوسری ازواج سے نہیں، حضرت ختیجہ سے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد ہے۔ اب بتائیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس عمل سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ اس ادائے مصطفیٰ سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ کیا یہی کہ اگر لڑکا 25 سال کی عمر کا ہو اور لڑکی 26 سال کی عمر کی ہو، اگرچہ کنواری ہو، تو اس کو نیگلیکٹ کر دینا؟ کیا یہی درس ہمیں مل رہا ہے؟ بتائیے آپ، معاشرے میں ہمارے یہ ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ مطلب بہت سارے لوگ نہیں مانتے لڑکی بڑی ہوئی، ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے کہ اگر لڑکی 1 سال کی بھی اگر بڑی ہو، اگرچہ کنواری ہو، تو اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے، نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ دھیان دیجئے، رسول پاک نے 1 مثال نہیں، ہمیں 10 مثالیں دی ہیں۔ 11 ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ کنواری تھی اور باقی ازواج سب شادی شدہ یعنی بیوائیں تھیں، صرف حضرت عائشہ کنواری تھی۔ اب رسول نے 1 مثال نہیں دی ہمیں، کتنی مثالیں دی؟ 10 مثالیں دی کہ اس طرح نہ کرو۔ رسول نے 40 سال عمر والی حضرت ختیجہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت ختیجہ کون؟ جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے، سبحان اللہ، اللہ سلام بھیجتا ہے، وہ حضرت ختیجہ۔ تو کیا درس مل رہا ہے کہ ہم ایسے ہی کریں؟ کیونکہ واقعی رسول پاک کو علم غیب ہے، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اور لڑکیوں کے، عورتوں کی عمر کے بڑھ جانے کی وجہ سے انہیں نیگلیکٹ کرتے رہیں گے، انہیں دور کرتے رہیں گے، انہیں چھوڑتے رہیں گے۔ تو آقا نے ایسا فرمایا۔ لیکن اسی امت کا ایک ناخلف طبقہ ہے
جو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ان 11 جو شادیاں رسول نے کی ہے، اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے لیے رسول نے پاک نے نکاح فرمایا تھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا نہیں ہے بالکل، رسول نے نکاح خواہشات کے لیے نہیں فرمایا، عورتوں کے احترام کے لیے۔ تعدد ازدواج جو ہے خواہشات نفسانیت کے لیے نہیں بلکہ احترام نسوانیت کے لیے، یعنی عورتوں کے احترام کے لیے رسول پاک نے 11 شادیاں فرمائیں۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے، تو کتنی غلط بات ہے، آپ سوچئے یہ کہ رسول نے خواہشات کی تکمیل کے لیے 11 شادیاں فرمائیں، معاذ ایسا نہیں ہے، رسول نے عورتوں کے احترام کے لیے 11 شادیاں فرمائیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ یہ سب بیوائیں تھیں، ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، اسی لیے نہیں، امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ آج 1-2 سال کے بڑے ہونے کی وجہ سے تم نیگلیکٹ کر رہے ہو۔ دیکھو میری نکاح، میری شادیاں دیکھو کن سے ہوئی، اور اگر لڑکی کی دوسری شادی ہوگی تو یہاں تو اور بھی مشکل ہے وہ کرنا، ہے نہیں، اور بھی مشکل ہے اگر دوسری شادی ہو تو۔ لیکن رسول پاک نے نکاح کو آسان کرنے کے لیے فرمایا، نکاح کو آسان کرنے کے لیے فرمایا، تو احترام دیکھا رسول نے عورتوں کا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم خود اس احترام کو بھول گئی، ہم عورتیں خود اس احترام کو بھول گئی جو رسول نے ہمیں دیا ہے۔ آج ہم ہی میں تو ہوتا ہے، نہیں لڑکی بڑی ہے کیسے ہوگی شادی، بتائیے، عورتیں ہی تو کر رہی ہیں نا، تو ہم نے خود اپنا احترام بھول دیا ہے، بھلا دیا ہے ہم نے اس کو۔ رسول نے جو ہمیں احترام دیا ہے اس کو ہم نے بھلا دیا، اس کو دھیان دینا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، معاشرے میں جو ہوتا ہے، اور خصوصاً حیدرآباد میں آپ دیکھیے، اور اس کو بھی یاد رکھیے، میں جو بتا رہی ہوں وہ ریالٹی آف اسلام ہے، اسلام کی حقیقت ہے، ایک اسکالر ہونے کے حساب سے میں بتاؤں، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ کسی کی خطا کو، کسی کی چوک کو میں پیش نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اسلام کی حقیقت کیا ہے وہ پیش کر رہی ہوں، اسلام کی ریالٹی پیش کر رہی ہوں۔ کسی کی غلطی پکڑ کر بتانا یہ نہیں، اسلام کیا کہتا ہے ہمارا، کیونکہ میں خود شریعت کی مکلف ہوں، اور شریعت کی حقیقت کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ تعدد ازدواج، اس کا مطلب کیا، اس میں عدل ہونا، تمام عورتوں میں انصاف ہونا تو کرے، ورنہ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ استطاعت نہیں ہے تو ایک ہی کافی ہے، ایک ہی کافی ہے۔ اس میں بندوں کو اختیار دیا گیا، عدل کر سکتے ہو تو کرو ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ راشن وغیرہ کے حوالے سے تو ازواج مطہرات نے بھی اسٹرائک کر دی تھی کہ تھوڑا سا بڑھنا چاہیے، نفقہ جو ہے تھوڑا سا بڑھنا چاہیے۔ یہ رسول پر ناگوار گزرا، بہت ہی زیادہ رسول کو تکلیف پہنچی، اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، آیت کریمہ نازل فرما دی، اور وہ آیت کریمہ کون سی ہے، سورہ احزاب پارہ نمبر 21 کی لاسٹ آیت کریمہ ہے، 28 اور 29، سورہ احزاب آیت نمبر 28 اور 29۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اپنے محبوب کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے نبی کی ازواج کو، کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو، دنیا کی ٹیپ ٹاپ کو تم چاہتی ہو، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی کو، دنیا کی ٹیپ ٹاپ، یہ صحیح ترجمہ ہے، اگر تم لوگ اس کو چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، تو آؤ میں تمہیں دے دوں گا،
آؤ میں تمہیں دے دوں گا، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور بھلائی کے ساتھ تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اگر دنیا ہی چاہتی ہو، دنیا کی زندگی کی آرائشیں سب کچھ چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں دے دوں گا اور تمہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا، یعنی اختیار دیا جا رہا ہے نبی کے ازواج کو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو، اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ پاک نے ایسی نیک کاروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے کیا؟ اجراً عظیما، عزت والا اجر، عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے اللہ نے۔ اجر ملنا ایک الگ چیز ہے، عزت کے ساتھ ملنا الگ چیز ہے۔ اگر دنیا کی ٹیپ ٹاپ چاہتی ہو تو دے دیں گے اور چھوڑ دیں گے، اللہ رسول آخرت چاہتی ہو تو اللہ نے تمہارے لیے ایک عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو ازواج نے جب یہ سنا آیت کریمہ تو سب نے یہی کہا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عائشہ کے سامنے پہلے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فرما کر جب یہ تلاوت فرمائے تو پھر فرمایا، یہ ہے اللہ کا حکم، اب تم چاہو تو پہلے اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کے والد ہیں، تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، رسول کے معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ؟ نہیں، میں اختیار کرتی ہوں اللہ کو، رسول کو اور دار آخرت کو، اس میں مشورہ نہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں اللہ، رسول اور دار آخرت کو، مجھے دنیا اور دنیا کی ٹیپ ٹاپ نہیں چاہیے۔ ساری ازواج نے بھی یہی کہا، ساری ازواج نے بھی یہی کہا۔ تو تعدد ازدواج کے حوالے سے اگر ایسا ہو بھی جائے یہاں پر تو ان سے ہمیں سبق لینا ہے، ٹھیک ہے، ان سے ہمیں سبق لینا ہے۔ یہ ہے ریالٹی آف اسلام۔ اب ہمارے معاشرے کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، وہ کیا کہ آج مسلمان بچیاں کیا کہہ رہی ہیں جانتی ہیں آپ لوگ؟ کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا یہ ہے، انڈیا کا قانون یہ ہے کہ اگر 18 سال کی عمر ہو جائے تو بچیاں شادی کر سکتی ہے، ان پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی، ہے نا؟ یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، یہی تو لی ہوئی ہے بچیاں آج کل، ان سے کوئی زور زبردستی نہیں ہو سکتی، یہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے۔ تو میں پوچھتی ہوں، 18 سال سے پہلے جو نماز پڑھ رہی تھی وہ کون سا قانون ہے؟ وہ کون سا قانون ہے؟ وہ کوئی قانون نہیں، بلکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہونے نے سکھا دیا کہ بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے، بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن آج کانسٹیٹیوشن آف اسلام کو بھول گئے، اسلامی قانون کو چھوڑ دیے اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو لے لیے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو ترجیح دی جا رہی ہے اور اسلامی قانون کو بھول گئے۔ اور ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں، ہماری بہنیں کہاں جا رہی ہیں طلاق خلا کے مسئلے کو لے کر؟ ایک غیر مسلم کے پاس، پولیس اسٹیشن جا رہی ہے، پولیس والوں کے پاس جو غیر مسلم ہیں، ان کو اسلام کا حجہ کرنا نہیں آتا، ان کے پاس جا رہی ہے، اور ایک دم یہ جو غیر مذہب والے ہیں پریشان ہیں مسلمانوں کو دیکھ کر کہ ان میں کیا خلا طلاق کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، پریشان ایک دم۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے، نکاح، طلاق، خلا یہ طبعی چیزیں نہیں ہیں، یہ شرعی چیزیں ہیں، یہ شریعت کے احکامات ہیں جو ہم پر لاگو ہوئے، یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہمیں اس کے حوالے سے شریعت دیکھنی ہوگی، انڈیا کا قانون نہیں، اسلام کا قانون ہمیں دیکھنا ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ تو آج بہنیں جا رہی ہے ان کے پاس، غیر مسلم کے پاس،
کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمیں طلاق چاہیے، ہمیں خلا چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے. کیوں غیر مسلم کے پاس آج جانے کی نوبت آ گئی آپ؟ یہ گویا ہم موقع دے رہے ہیں ان کو ہم پر ہنسنے کا. ہم موقع دے رہے ہیں انہیں ہم پر ہنسنے کا. لوگ ہنسیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ جب ہمارا اسلام ہمارے پاس موجود ہے، اللہ رسول کے احکامات ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر ہم دوسری جگہ کیوں جا رہے ہیں؟ صحابہ اور صحابیات کہاں جاتی تھی مسائل کو لے کر؟ بارگاہ رسالت میں. رسول پاک کے پاس جاتی تھی صحابہ اور صحابیات کسی بھی مسئلے کو لے کر. حالانکہ عرب کے جو رئیس تھے، عرب کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے پاس نبوت کے علاوہ سب کچھ تھا. دولت، شہرت، رتبہ، عہدہ، سب کچھ تھا، لیکن صحابہ نہیں جاتے تھے ان کے پاس. کیوں؟ وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام کو فالو کرتے تھے، کانسٹیٹیوشن آف عرب کو نہیں. اسلامی قانون کو وہ فالو کرتے تھے، شریعت محمدیہ کی وہ پیروی کرتے تھے، اسی لیے رسول کے پاس جاتے تھے. اور آج ہمارے یہاں کیا رجحان بڑھتا جا رہا ہے؟ کچھ بھی ہو جاؤ سیدھا پولیس. اور پولیس کوئی شرعی تو ہے نہیں، تو ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ اور پچھلے درس میں بھی ہم نے کہا طلاق اور خلا کا اگر آپ مسئلہ ہو تو آپ کورٹ جانے کے بجائے علماء سے ملیے، دارالافتاء میں آپ جائیے، کیونکہ 3 مہینے کا جو مسئلہ کورٹ میں رہے گا وہ 3 دن میں یہاں حل ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی. تو دارالافتاء، علماء، یہ ہمارا بیس ہے، یہ ہمیں شریعت کا قانون بتائیں گے. لیکن نہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو زیادہ مسلمان ترجیح دے رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن آف اسلام کو، اسلامی قانون کو بھولتے جا رہے ہیں. اس کو دھیان میں رکھیے، اس کو ہمیں اب ختم کرنا ہے. اسلام کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. نکاح کے حوالے سے حدیث پر آپ غور کیجیے. النکاح من سنتی، حدیث سنی ہوگی آپ لوگ. النکاح من سنتی، اس کا مطلب کیا ہے؟ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح میری سنت ہے، آقا یہ فرما رہے ہیں. اب میری پر تھوڑا غور کیجیے. میری سنت ہے کیوں کہا؟ اور صحیح بھی ہے. اللہ پاک تو شادی سے پاک ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی بیوی نہیں، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے. اب یہ مخلوق ہی کے لیے خاص ہے، تو رسول نے فرمایا نکاح میری سنت ہے. ایک مثال، اب کسی کا موبائل وغیرہ کھو جائے اور کسی اور کو مل جائے، اب وہ وہاں سے اعلان کرے یہ کس کا ہے. اب اس نے یہاں سے کہا میرا ہے، تو آپ جانچ کریں گے نا، آپ نے کیوں کہا میرا ہے، اس کی نشانیاں بتائیے، اس کے احوال بتائیے. یہ سب جانچ کرنے کے بعد آپ دیں گے. اب ہم لکھ رہے ہیں رخے پر، کارڈ پر، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. شادی کرنے والے کی نہیں، یہ رسول کی سنت ہے. تو اب دیکھنا ہوگا نا رسول نے کیا کیا. نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے. تو اب دیکھنا ہوگا رسول کا طریقہ کیا تھا. قول و فعل میں مطابقت ہونی چاہیے، متضاد نہیں ہونا چاہیے. قول و فعل یعنی اپوزٹ نہیں ہونا چاہیے ایک دوسرے کے. جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا ہوگا. ہم کہتے کچھ اور ہے، کرتے کچھ اور ہے. کہتے ہیں نکاح میری سنت ہے، ایک دم کارڈ پہ لکھا ہوا ہوتا، اور کرتے کیا ہے نکاح میں؟ عرش لگوانا. کیا نبی نے یہ کیا؟ ڈھول باجا وغیرہ رہنا، کیا نبی نے یہ کیا؟ تو دیکھنا ہوگا نبی نے کس طرح نکاح کیا، ویسے پھر ہمیں نکاح کرنا ہے. تب جا کر ہمارا قول اور ہمارا فعل دونوں صحیح ہوں گے، ہماری بات اور ہمارا کام دونوں صحیح ہوں گے. بات اور کام دونوں بھی صحیح ہوں گے جب ہم دیکھیں گے کہ نبی نے کیسا نکاح کیا. بتائیے آج شادیاں کیوں سکسیزفل نہیں ہو رہی؟
کیوں کامیاب نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ طلاق خلا کا مسئلہ اتنا ابھرتا کیوں جا رہا ہے؟ اور ہم نے دیکھا بھی ہے، کئی دن آپ دیکھیے، پڑھتے جائیں گے اگر آپ خبریں، تو 1 ہفتے میں طلاق ہوا، 1 ہفتے میں خلا، 1 مہینہ میں خلا۔ کیا 1 ہفتہ اور 1 مہینہ کے لیے نکاح ہوتا ہے؟ کیا نکاح 1 مہینہ اور 1 ہفتہ کے لیے ہے؟ اس کے بعد سب کچھ ختم۔ جتنے اخراجات، جتنے خرافات یہ سب نکاح میں کرتے ہیں صرف 1 ہفتہ کے لیے، صرف 1 مہینہ کے لیے۔ پھر یہ کیا چیز ہے؟ نکاح کو لوگ سمجھے نہیں ہے۔ نکاح میری سنت ہے، اس کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، بس ایک دم کرنا ہے، یہ دھن لگی ہوئی، سمجھا نہیں ہے کسی نے۔ اگر ان نکاحوں من سنتی کو سمجھ لیتے، نبی کے طریقے کو دیکھ لیتے، تو یقیناً شادی کامیاب ہوتی۔ یعنی ہم کہہ رہے نبی کے صرف قول کو ہم لے رہے، فعل کو نہیں دیکھ رہے۔ نبی نے کیا کہا؟ ان نکاح من سنتی، بس وہ ہم نے لے لیا، اور نبی نے کیا کیسا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور نکاح کے ناکام ہونے کا یہی سبب ہے، یہی سبب۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، تو رسول نے کیسا طریقہ اختیار فرمایا۔ اب اس کے لیے آپ کو 1 مثال نہیں، رسول نے 11 مثالیں دے دی کہ میرا نکاح کیسے ہوا۔ 11 مثال رسول پاک نے ہمارے سامنے رکھ دی کہ اس طرح نکاح ہونا چاہیے۔ نکاح میں ویڈیو لیتے ہیں، پردے کے حوالے سے ہمارا درس ہوا، جن سے شادی کرنا حلال ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے۔ جن سے شادی کرنا حلال ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ بتائیے ویڈیو والے سے شادی کرنا حلال ہے؟ بالکل حلال ہے۔ وہ ہر کسی کا سگا بھائی نہیں ہوتا، وہ ہر کسی کا باپ نہیں ہوتا۔ اب جب وہ ویڈیو لے رہا ہے، دلہن کی فرض کر لیجئے اور لیتا ہے، اب دلہن کے لیے تو وہ حلال ہے، بالکل ہے۔ اب یہ بے پردگی ہو رہی ہے، نہیں بتائیے۔ اب ایسا نکاح اگر ہوگا، رسول کتنا ناراض ہو رہے ہوں گے، اللہ کتنا غضبناک ہو رہا ہوگا۔ تو جب رسول کی ناراضگی ہو اس میں، اللہ کی ناراضگی ہو اس میں، اللہ کا غصہ اگر اس میں شامل ہو جائے، کہاں سے نکاح کامیاب ہوگا؟ کہاں سے آگے کی زندگی سکسیسفل ہوگی؟ بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ یہ بنیاد اگر صحیح ہوئی، تب اس سے جو نسلیں بڑھیں گی، جو منزلیں بڑھتی جائیں گی، وہ بھی صحیح ہوگی۔ بنیاد صحیح ہوگی، بنیاد پختہ ہوگی، تو چھت بھی پختہ ہوگا۔ تو جب بنیاد صحیح ہوگی نکاح کی، تو اس سے جو آگے نسلیں بڑھیں گی، ساری منزلیں جو ہے وہ ٹھیک رہے گی، بنیاد اگر صحیح ہو تو اس طرح نبی کے صرف قول کو لے لینا اور فعل کو چھوڑ دینا، یہ جو ہے نکاح کے ناکام ہونے کا سبب بن رہا ہے۔ تو نکاح کو ایک دم آسان تو لے لیا گیا ہے، کس میں؟ گھوڑے جوڑے میں، بینڈ باجے میں، اخراجات میں، کھیل کود میں، اس میں دیکھ نہیں رہے ہم نبی کے طریقے کو۔ اور دھیان رکھیے، یہ پھر سے میں دوہرا رہی ہوں، ایک اسکالر ہونے کے حساب سے میں یہ بول رہی ہوں، شریعت کی حقیقت، اسلام کی حقیقت میں پیش کر رہی ہوں۔ اب غور کرنا بھی ہے، جہاں لکھا رہے ہم ان نکاح من سنتی، تو دیکھنا بھی ہے کیا یہ رسول کے قول و فعل دونوں کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں سیکھنا ہے کیسے رسول نے نکاح کیا، اب اس کو ہمیں اپنانا ہے، اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ اور آج جو ہمارے معاشرے میں ہے، وہ نکاح فضولی زیادہ ہوگا۔ اب یہ کیا ہے؟ نکاح فضولی، یہ کیا ہے؟ الفاظ نکاح مفقود ہے اس میں، یعنی سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ قبول ہے بولے ہے، یہ ایجاب کیے ہے، کچھ نہیں، ایک دم کانوں میں کھس پھس کر لینا ہوگا، تو اس کو بولتے ہیں نکاح فضولی۔ الفاظ نکاح مفقود ہے، تو یہ نکاح صحیح نکاح نہیں ہے۔
یہ نکاح شرعی نکاح نہیں ہے، تو اس کو دھیان میں رکھیے گا تعدد ازدواج کے حوالے سے۔ اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کیا ہے، کانسٹیٹیوشن آف اسلام کیا ہے، ہمیں کس کو فالو کرنا ہے، ہم ایمان کس پر لائے، اللہ رسول، یہی شریعت پہ ہمیں چلنا ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہمیں دیکھنا ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو نکاح کے حوالے سے، خلا، طلاق، سب کے حوالے سے، تو کہاں جانا ہے، دارالافتاء، علماء سے رجوع کرنا ہے۔ شرعی قانون کیا ہے وہ ہمیں معلوم کرنا ہے، وہ ہمیں معلوم کرنا ہے، اور وہاں جا کر ہمیں فیصلہ کرانا ہے۔ اب ہم اس بات کو ہم خود دھیان میں رکھیں کہ دوسروں کو ہم ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ اس طرح غیر مسلموں کے پاس جا کر ہم اپنے اسلام کو کمزور کر رہی ہیں، وہ کیا سوچیں گے، ان کے اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ ہم اپنے اسلام کو کمزور کر رہے ہیں، ہم اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر، جبکہ ہمارے پاس ہمارے اسلام نے ساری چیزیں ہمیں بتا دی، سارے احکامات واضح طور پر ہمیں بتا دی، طلاق کی ساری توضیح ہم نے کر دی، کب، کون سی، کیسے، خلا کے حوالے سے کب، کیوں، کیسے، عدت کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے، تعدد ازدواج کب ہوگا، عدل کریں گے تب، ورنہ ایک ہی کافی ہے۔ ساری توضیحات ہم نے کر دی، ساری وضاحت سے اللہ پاک نے رسول کے حوالے سے ہمیں سارے احکام پہنچا دیے۔ تو اب غیر مسلم کے پاس جا کر ہم انہیں خود پر ہنسنے کا، ہمارے اسلام کو کمزور سمجھنے کا موقع نہ دیں۔ ان باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس درس کو قبول فرمائیں، اور نکاح کے حوالے سے جو کچھ آج ہم نے سنا ہے اس کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح نکاح فرمایا ہے، آگے سے ہمیں ایسے ہی نکاح کو آگے بڑھانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ رسول کے طریقے کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اس میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ پاک ان کو معاف فرمائیں۔ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے محبوب کے صدقے میں اللہ پاک ہمارے اس درس کو قبول فرمائیں۔ ہمارے استاذ محترم کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے، اور ان کاوشوں کو اللہ پاک قبول فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین، وما علینا الا البلاغ المبین۔